دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں؟ اکثر لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا مسنون طریقے سے دعا نہیں مانگتا، اور دعا کی قبولیت کی وہ شرائط جن کا دھیان رکھنا ضروری ہے ان کا اپنی دعا میں اہتمام نہیں کرتا۔ جس طرح ایک حکیم کسی مریض کو دوا دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی چیزوں سے احتیاط، اجتناب اور پرہیز بھی تجویز کرتا ہے، لیکن اگر وہ مریض ان تجاویز پر عمل نہ کرے اور جتنی چاہے دوا استعمال کرتا رہے تو دوا کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کی بھی اسی طرح چند شرائط ہیں جو قرآن و سنت سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب تک ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے دعا نہ کی جائے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی شرائط و ضوابط۔ اخلاص۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود سمجھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، غیر اللہ سے دعا نہ کرے، اللہ کے در کے علاوہ اور کسی در پر اپنی جھولی نہ پھیلائے، خالق حقیقی کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ حرام سے اجتناب۔ کسی شخص کا کوئی نیک عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ حرام کاری اور حرام خوری سے مکمل اجتناب نہ کرے، لیکن اگر وہ حرام کا کھائے، حرام کا پیے اور حرام کا پہنے گا تو اس شخص کے نیک اعمال ہرگز شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے، اور چونکہ دعا بھی ایک نیک عمل ہے تو اسی صورت میں اس کی دعا بھی قابل قبول نہ ہوگی۔ توبہ۔ اگر دعا کرنے والا دعا کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے تو اس کی دعا شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے۔ عاجزی و انکساری۔ قرآن مجید میں دعا میں عاجزی و انکساری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور خوب عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ دعا کے اندر زیادتی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی زیادتی سے منع فرمایا ہے۔ دعا میں زیادتی کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً حرام اور ممنوع چیزوں کے لیے دعا کرنا، یا ہمیشگی کی زندگی کی دعا کرنا، یا بلا وجہ کسی کے لیے بری دعا کرنا۔ اس طرح کی تمام زیادتیوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ معلق دعا نہ کی جائے۔ اگر دعا اس طرح کی جائے کہ اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے عطا کر، اور اگر چاہتا ہے تو بخش دے، اس کا معنی یہ ہوا کہ یا اللہ اگر تو بخشنا نہیں چاہتا تو نہ بخش، اگر عطا کرنا نہیں چاہتا تو عطا نہ کر۔ تو اس طرح کی دعا بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ غفلت اور سستی نہ دکھائی جائے۔ دعا پورے دھیان، توجہ اور چستی کے ساتھ مانگنی چاہیے، اور دعا مانگنے والے کا ذہن دعا کے اندر مشغول ہونا چاہیے، اور کوئی سستی یا نیند کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دعا قبول نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔